لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیّر بخاری صاحب, پارلیمنٹیرین ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ اس وقت جو ہے وہ چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات کی گئی ہے, اور ایسے ہم نے چارٹرز اس سے پہلے بھی دیکھے. چارٹر آف ڈیموکریسی سب کے سامنے تھا, چارٹر آف اکانومی کی بات کی گئی, اب چارٹر آف پارلیمنٹ. حالانکہ اس حوالے سے قوانین بھی موجود ہیں اور ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کی نظر میں, آپ کی اسسمنٹ میں یہ واقعہ کیا ہے؟ کیا پارلیمنٹ کا وقار مجروح ہوا؟ کیا یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ اندر سے آ کے لوگوں کو اٹھایا گیا, یا پھر جس طریقے سے نون لیگ کے رہنما فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا؟ آپ کی نظر میں مسئلہ کیا ہے دراصل؟ شکریہ. دیکھیں, پارلیمنٹ جو ہے اس کی ایک اپنی سینکٹری ہے, اور پارلیمنٹ کے رولز بھی ہیں. جس طرح باقی اداروں کے حوالے سے, یہ کورٹس کے حوالے سے ان کی کنٹمپٹ کاگنیزیبل آفینس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی اگر کنٹمپٹ ہے تو وہ بھی کاگنیزیبل ہے, اور اس کے لیے رولز بھی موجود ہیں. اور کہیں پارلیمنٹ کی پریویلیج بریچ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی پارلیمنٹ کے رولز موجود ہیں, نیشنل اسمبلی کے رولز ہیں, سینٹ کے رولز ہیں, اور وہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر اس کا کوگنیزنس لے سکتا ہے. پرائمریلی جو پریمیسز ہیں ان کے ڈومین اسپیکر نیشنل اسمبلی کے, اور یہ ابھی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اس کی کوگنیزنس لیا اور کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی, اور جو رولز ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ اگر ممبر آف پارلیمنٹ کی اریسٹ کرنی ہے کسی کوگنیزیبل آفینس میں, تو وہ انٹیمیشن چاہیے اسپیکر کو انٹیمیٹ کرنے کے لیے, اور وہ بھی ہے بیونڈ اگر پارلیمنٹ. لیکن اگر پارلیمنٹ کے اندر سے اریسٹ کرنا ہے, جنہوں نے بھی اریسٹ کرنا تھا ان کو انٹیمیٹ کرنا چاہیے تھا سیکرٹری نیشنل اسمبلی کے ذریعے اسپیکر کو. تو نیّر بخاری صاحب, آپ کے علم میں کیا ہے کہ کیا ہوا؟ کیونکہ جب ڈاکٹر طارق فضل چودھری, جن کا خود کا تعلق نون لیگ سے, وہ یہ فرماتے ہیں جی اسپیکر صاحب کے علم میں تھا. اب اس پر تحقیقاتی کمیٹی تو بنا دی گئی, بٹ ہاؤ ڈو یو سی دا تھنگ کہ ہوا کیا ایکچولی؟ دیکھیں, ان فیکٹ آئی بلیو ان رول آف لا پہ ہم بلیو کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیئرمین بلاول نے بھی کل بات کی ہے, وہ کانسٹیٹیوشن از سپریم لا آف دس کنٹری, اور جتنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کے تابع رہ کے کام کرتے ہیں. اور اگر کسی نے وائلیٹ کیا ہے اور وہ کمیٹی انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کر لی ہے تو فیکٹ سامنے آ جائیں گے. آئی واز ناٹ پریزنٹ اوور دیئر, میں بتاؤں کہ یہ لیکن ایک بات یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ ان کا ابھی جو پی ٹی آئی کے ممبرز تھے, ان کا بھی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, رسپانسبل ایٹیٹیوڈ. اور سیاسی لوگ گرفتاریوں سے گھبرایا نہیں کرتے, اور جیسے پہلا ان کے ممبر کو گیٹ پہ اریسٹ کر لیا, تو باقیوں کے خلاف مقدمات تو آج میڈیا کا دور ہے, پیپرز میں درج تھا, میڈیا پہ تھا کہ ان کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں, تو ان کو اپنی اریسٹ کوٹ کر دینی چاہیے تھی. ہم کئی دفعہ ضیاء الحق کے دور میں ہمیں اریسٹ کرتے رہے, بعد میں بھی اریسٹ کرتے رہے, تو دیٹس ناٹ این ایشو. اور پولیٹیکل جو کارکن ہے, ورکر ہے, وہ اس کی اریسٹ ہوتی رہتی. بڑا مناسب ہوتا کہ پارلیمنٹ کی عزت و تکریم اور تقدس کو بحال کرنے کے لیے یہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. کیا مقصد تھا کہ رات آپ 11 بجے تک, 12 بجے تک یا 2 بجے تک آپ چھپ جائیں؟ آپ نے جو اگر انوسینٹ ہیں آپ آتے کہ جی ہم تو انویسٹیگیشن فیس کرنے کو تیار ہیں, باہر آ کے اریسٹ کوٹ کر دیتے. تو جیسے ان کے چیئرمین بیرسٹر گور نے, ان کے خلاف مقدمہ تھا, ان کو پتہ لگا, وہ باہر آ گئے, اریسٹ کر دیا, الٹیمیٹلی نیکسٹ ڈے چھوڑ دیا, اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں تھی. تو لیکن ابھی اسپیکر کو بڑا سیریسلی اس کو لینا چاہیے, اور جیسے چیئرمین نے کہا کہ بخاری صاحب ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ یہ جو تلخیاں ہیں, چلیں ٹھیک ہے اختلاف رائے ہوتا ہے, آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, ممبر اسمبلی بھی رہے ہیں, سینیٹر بھی رہے ہیں, تو یہ جو طرز تخاطب ہے, یہ جس طریقے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ الفاظ میں تلخی, پھر اس کے اندر ہر کسی کو لپیٹ دینا, پھر اس کے بعد جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی جانب سے یا پارٹی سربراہ کی جانب سے اس چیز کو انڈورس کرنا کہ جو کیا ٹھیک کیا, تو پارلیمنٹیرینز پر تو بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ہر کسی پہ عائد ہوتی ہے, لیکن آپ لوگ تو نمائندگی کرتے ہیں وہاں پر جا کے ایوان میں.
تو اس کے اوپر فردر بات کیوں نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کو تھوڑا درست کرنا چاہیے؟ بھلے وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہو، پروونشل اسمبلی ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، ہر کسی پہ یہ چیز رائج ہونی چاہیے، لاگو ہونی چاہیے. بالکل درست آپ نے کہا کہ جو زبان استعمال کی گئی اس جلسے میں وہ قوم کے سامنے ہے. جس طرح میلائن کیا گیا، ریڈیکیول کیا گیا، بلکہ ابیوزو لینگویج. جی جی. تو یہ تو پولیٹیکل ایتھکس نہیں ہے، نہ ہی پارلیمنٹ کی ایتھکس ہے یا ایٹیکیٹس ہیں جو یہ استعمال کر رہے ہیں. اسی لیے چارٹر آف پارلیمنٹ کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ اگر بات نہیں کرنا چاہتے، پولیٹیکل پارٹی کی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور ان کی پالیٹکس میں کنسسٹنسی نظر نہیں آتی. ایک دن ایک گفتگو کرتے ہیں، دوسرے دن ان کا موقع دوسرا ہو جاتا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ذمہ دار آدمی جو ایک چیف ایگزیکٹو آف پروونس کا، اس کا لب و لہجہ دیکھ رہے ہیں. اور آج پھر آپ دیکھیں کل انہوں نے ایڈریس کیا لائرز کو جو پشاور میں، اور اس میں ان کا کیا موقف ہے. اور وہ تو اس حد تک جا رہے کہ میں افغانستان سے براہ راست بات کروں گا. یہ ڈومین فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، یہ پروونسز کی ڈومین نہیں ہے. ابھی گون سی پیپرز آج آپ نے رپورٹ دیکھی جو کل اس نے خطاب کیا لائرز کمیونٹی کو پشاور میں. جی جی. تو وہ اپنے بیونڈ لمٹس جا رہے ہیں. اور بالکل اگر انہوں نے غلط بات کی تھی تو مقدمات درج ہو گئے ان کے خلاف، مقدمات ہیں الیکشن بیسڈ. لیکن وہ ریٹیلیشن دیتے ہیں اس انداز میں. آج پھر میں نے پیپر میں پڑھا جس جج نے کنوکشن کی تھی اس کے رہنما کی بانی کی، اس کے خلاف، اس کے والد کے خلاف، اس کے بھائیوں کے خلاف اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے پرچہ درج کر دیا. اچھا. اس طرح سیاست نہیں چلتی، اس طرح پارلیمان نہیں چلتے، اس طرح پروونشل اسمبلیز نہیں چلتی. اسی لیے چیئرمین نے کہا بیٹھ کے بات کریں کہ اس ملک کے نظام کو ہم نے کیسے چلانا ہے. اچھا، یہ جو چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دی گئی نیر بخاری صاحب، یہ چارٹر آف پارلیمنٹ ہے کیا؟ اس سے پہلے پارلیمنٹ کی توہین پارلیمنٹ کے حوالے سے بڑی گفتگو ہوئی ہے. سو ناؤ واٹ از، قانون بھی موجود ہے اس کا قانون بھی موجود ہے. تو یہ کیا، اگر قانون ہے تو اس کی کیا یوٹیلائزیشن ہے؟ دوسرے چارٹر آف پارلیمنٹ کیا ہے؟ پھر چارٹر آف پارلیمنٹ ابھی بنا تو نہیں ہے. چارٹر آف پارلیمنٹ پہ بات ہو سکتی ہے کہ اس پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو کیسے ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں رولز ہیں پارلیمنٹ کے، دونوں ہاؤسز کے علیحدہ رولز ہیں، ان پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور سیاست میں تو سب سے بڑی بات ہے وہ ٹالرنس ہونی چاہیے. جو پولیٹیکل ایتھکس ہیں، جو پارلیمنٹری ایتھکس ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے. گالم گلوچ کی تو قطعاً اجازت تھی. اگلے دن جو سینٹ میں ہوا، ایکسپنج کرنے پڑے پریزائڈنگ آفیسرز کو، پریزائڈنگ چیئر جو پریزائڈ کر رہے تھے، اور پھر ایک سینیٹر کو سسپینڈ کرنا پڑا 2 دن کے لیے. تو یہ دیکھیں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آئے بیٹھے چارٹر پہ بات کریں کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو کیسے کنڈکٹ کرنا چاہیے. بخاری صاحب، ون لاسٹ تھنگ، یہ چیز ذرا فرمائیے گا کہ بات چیت کے لیے آپ نے کہا تحمل ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے. آپ کے چیئرمین صاحب نے یہ فرمایا کہ آئیں بیٹھ کر بات کریں، لیکن جہاں پر کس سے بات کریں؟ تحریک انصاف میں کس سے بات کی جائے گی؟ ایک ایسا طبقہ ہے، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جو کہ چیئرمین ہیں، جن کی جانب سے معذرت کی گئی، ان کو پھر بعد میں اپنے اسٹیٹمنٹ چینج کرنا پڑا کیونکہ جو بانی تھے ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ جی علی امین گنڈاپور نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، اور جو معافی مانگتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو پھر آپ لوگ کس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے جس کی اتھارٹی بھی ہوگی یا جس کی سنی جائے گی؟ دیکھیں جی، پھر اٹ ڈیپینڈس، یہ انٹرنل معاملہ ہے پی ٹی آئی کا. ہم نے تو بات کی ہے، ہم نے عمران خان سے بات کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کا چارٹر وہ ہے کہ جو ممبرز آف دی پارلیمنٹ ہے. عمران خان از ناٹ دی ممبر آف دی پارلیمنٹ. ان کا پارلیمنٹری لیڈر موجود ہے، اس سے بات ہو سکتی ہے. ان کو ریپرزینٹ جو اپوزیشن کا لیڈر ہے. But it doesn't really matter. He is actually heading the party, whether he's a member or not. Heading the party, تو let them take a decision نا کہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ چلنا ہے یا اس کی ڈائریکشن پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے. نیر بخاری صاحب، اگر آپ نے تقریر کاری کرنی ہے پارلیمنٹ میں، پھر پارلیمنٹ تو نہیں چلے گی. پارلیمنٹ کے تو دیکھیں نا، ایک ٹریڈیشنز ہیں، ایک روایات ہیں، رولز ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، ایک مہذب طریقے سے آپ گفتگو کرتے ہیں.
100 by 100 पार्लियामेंट की ये भी रूल्स में है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी गैलरी में बैठे हुए बंदे से बात नहीं कर सकता. इट इज अगेंस्ट द रूल्स. इतना तकद्दस और ख्याल रखा गया कि पार्लियामेंट मींस इट्स एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स. वहाँ पे किसी मेंबर को ये इजाजत नहीं कि गैलरी में बैठे हुए मेहमान के साथ वो गुफ्तगू करे. इट इज अगेंस्ट द रूल्स. तो इसके पार्लियामेंट के तकद्दस का इतना ख्याल रखा जाता है, और जिस किस्म की ये गुफ्तगू करे तो फिर मैं समझता हूँ ये पार्लियामेंट की खुद तौहीन करने का मुर्तकब होते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच नैयर बुखारी साहब.